السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی 14 اگست بھی گزر گئی۔ آپ کو 14 اگست کے مناظر جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ بہرحال گزر گئی، 15 اگست آ گئی۔ اس مہینہ دا پورا ادھا مہینہ گزر گیا۔ اگست دا بڑا گرم مہینہ جا رہا ہے بھائی، گرمی کے لحاظ سے بھی اور خبروں کے لحاظ سے بھی گرم ترین مہینہ ہے۔ گرم ترین مہینہ ہے جس میں اتنی بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا جی، بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے جناب علی، گڈ مارننگ کے ساتھ، کہ 2 اہم شخصیات ملک سے فرار۔ جی 2 اہم شخصیات ملک سے فرار۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ یہ تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے نا، کافی کاموں میں کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی نہیں لگائی، جیسے انہوں نے کوئی اے پی سی نہیں بلائی، جیسے انہوں نے اور کوئی عمران خان کو جیل اڈیالہ جیل سے منتقل نہیں کرایا، اور آج اس کا وہ سپریڈنٹ بھی گرفتار ہو گیا جو عمران خان کو ساری سہولتیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو حکومت کی کمزوریاں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے یہ حکومت کی کمزوریاں ہیں کہ وہ یہ کام بڑے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے کرتی ہے۔ اب فیض حمید کی گرفتاری کے بعد سب سے پہلے ہم نے قانونی ٹی وی نے بھی اور لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ فیض حمید کلہ نہیں ہے گا، اس کے پیچھے قمر جاوید باجوہ ہے، ثاقب ناصور ہے، عطا بندیال ہے، یہ سارے مین ہیں۔ اس کے بچے، ان کے بچے بھی ہیں، مین یہ ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہیں۔ تو وہی خبر آ رہی ہے جناب، کل یہ خبر آئی تھی کہ وہ جناب ثاقب ناصور وہ جی ملک سے فرار ہو گیا۔ یہ فرار ہو گیا ہے اور اس سے رابطہ کیا، قائم کیا، تو اس نے کہا جی میں عارضی طور پہ باہر گیا ہوں اور میں آ جاؤں گا، اور یہ ہے وہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ کس کا قصور ہے جی؟ آپ بتائیں کس کا قصور ہے؟ اور یہ صرف میں نہیں بتا رہا، یہ کافی چینل پہ آ چکا ہے کہ جناب ثاقب ناصور جو ہے وہ باہر بھاگ گیا ہے۔ اس نے بھاگنا ہے۔ آج کی جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے کہا جی جو ٹاپ سٹی کے جو حصے تھے وہ 70% فیض حمید نے رکھے، اور اس میں سے قمر جاوید باجوہ کا حصہ آیا، اور 30% جو ہے اس وقت کے چیف جسٹس اس کو دیے گئے، ثاقب ناصور کو دیے گئے۔ یہ آج ٹی وی پہ یہ ساری خبر چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معمولی بات ہے، پھر بھی اس کو جانے دیا آپ نے، تو یہ کس کا قصور ہے جی؟ ذرا بتائیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے آج کی کہ جناب قمر جاوید باجوہ بھی اس ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ ساجی اگر یہ دونوں کام ہوئے ہیں نا، تو جیسے عمران کو یہ جیل میں سپریڈنٹ، ڈپٹی سپریڈنٹ جو تھا ساری سہولتیں دے رہا تھا، ساری، میں نے پہلے کہہ دیا اس میں یہ سگریٹ سے لے کے تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہم بتا بھی نہیں سکتے، وہ ساری سہولتیں رات 10 بجے کے بعد عمران خان کو ملتی تھیں، اور جس میں بالکل وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بنی گالہ میں بیٹھا ہو۔ تو وہ سارا ایجنسیوں نے پکڑ لیا، وہ بھی حکومت نے نہیں پکڑا، ایجنسیوں نے پکڑا ہے، ایجنسیوں نے۔ ٹھیک ہے، ایجنسیاں کوئی حکومت کے تابع ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو وہ یہی جو آرمی کی ایجنسیاں ہیں انہوں نے پکڑا ہے جی اس کو، اور اس نے پھر اور رنگے ہاتھوں بہت سارے لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں جو جن کے اوپر گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور شام تک مزید آپ کو بڑی بڑی مزید خبریں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خبریں ساری آ رہی ہیں، اور اب باجوہ صاحب بھی اگر باہر بھاگ گئے ہیں، ثاقب ناصور صاحب بھی بھاگ گئے ہیں، تو اب عطا بندیال صاحب بھی بھاگیں گے۔ تو یہ ساجی یہ ساری حکومتیں کمزوریاں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں حکومت کی کمزوریاں آپ کو وہ نظر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہی جو عمران خان کو زبان ملی ہے نا، جو انہوں نے عاصم منیر کے بارے میں بکواسات کیے ہیں، حافظ صاحب کے بارے میں، اور یہ اس حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ملے ہیں۔ یا یہ آئے روز پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، یہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ اسی حکومت کی کمزوریاں ہیں نا کہ بھئی تم عملی طور پہ کرو۔ اگر کسی نے جیل کا گیٹ توڑا ہے تو آپ کے پاس پکا ثبوت ہے بھئی گیٹ کا، اڈیالہ جیل کا گیٹ توڑا گیا ہے،
اور اب یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی پکڑا گیا ہے، 2 چیزیں ہو گئیں. تو عمران کو شفٹ کرو یہاں سے، لاڑکانہ بھیجو. تو یہ حکومت کی کمزوری ہے نا، حکومت کی کمزوری ہے. تو یہ بہت بڑی 2 خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ثاقب ناصور اور قمر جاوید باجوہ صاحب یہ دونوں ملک سے فرار ہو گئے ہیں. اب اس میں تھوڑا بہت عطا بندیال کا بھی نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. ہیپی ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو والا، اس کا پتہ کرو. اور جو نیچے کرنل جنرل جو نیچے آ رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی آپ، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اگر کوئی ایئرپورٹوں پہ ایزیلی بھاگ رہا ہے تو یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی اور وہ دھڑا دھڑ بھاگے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی 2 خبریں ہیں. اس کی تسلی جو ہے نا آج دوپہر تک مزید ہو جائے گی. اور کل رات کو ہم نے مانچسٹر میں یوم پاکستان کیسے منایا، وہاں کیسے منایا جاتا ہے مانچسٹر میں، یہ دیکھیں. اور جو ہلا گلا تھوڑا بہت ہوا ہے وہ دیکھیں، یہ والی ساری ویڈیو بھی دیکھیں. اور جو دوست نئے گروپ لائف انشورنس میں آ رہے ہیں وہ کائنڈلی اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں. اور جو اوورسیز والے ہیں یا پورے پاکستان میں کوئی بھی قانونی مشورہ آپ نے کرنا ہے تو وہ مشاورت کے لیے میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. 0300472552 پہ رابطہ قائم کریں. اور اس کے علاوہ جناب یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ کیا کرنا ہے، پتہ ہے تو یہ چینل سبسکرائب کریں دھڑا دھڑ. اور ان کے چینل تک ہمارا چینل پہنچ جانا چاہیے جن میں وہ شہباز گل اور صابر شاکر وغیرہ جو جھوٹ کے پلندے کر رہے ہیں نا، ان تک یہ ہمارا جو ہے نا پہنچ جانا چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ وہ کریں گے. جی السلام علیکم. یوم آزادی ذیشان جو یوم آزادی مبارک، جشن آزادی مبارک. 77 ماشاءاللہ، انڈیپینڈنس ڈے، ہیپی انڈیپینڈنس تو ڈے. آج ہم دونوں ادھر آئے ہیں اور ہماری ٹوپیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم ادھر انڈیپینڈنس ڈے منانے آئے ہیں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں. ہاں آج تقریب ہے تو ادھر ہم آپ کو وہ تقریب بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مزے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. انشاءاللہ مانچسٹر میں ہم یوم پاکستان منائیں گے. بے شک. اور جو یوتھی ہیں نا، ہم خوشی منا رہے ہیں اور یوتھی احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں جی. وہ آج احتجاج بنتا ہے، کوئی یہ تو خوشیوں میں ان کو شامل ہونا چاہیے، نیشنل یونٹی ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی خوشی ہے نا. یہ پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں. ان کو پارٹی زیادہ پیارا ہے، ملک نہیں پیارا. جی 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 سیڈلی جی آپ کو دکھاتے ہیں. جی جی دیکھیں جی میرے پیچھے آپ کو وہ کمیونٹی سینٹر یہ نظر آ رہا ہے، پاکستان کمیونٹی سینٹر، وہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ ادھر ہم آئے ہیں جشن منانے کے لیے. تو آپ کو انشاءاللہ ہم دکھاتے ہیں سارا یہ. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کمیونٹی سینٹر، وہ اوپر چاند تارا بنا ہوا ہے. یہ رضوان ادھر دیکھو، رضوان ادھر دیکھو. پاکستان زندہ باد بولو، پاکستان پاکستان زندہ باد. اس کو بھی بلاؤ جی. ہاں جی سر دکھا. ایسے کرو جی، تھوڑا سا میوزک ہو جائے. تھینک یو. پاکستان دل دل پاکستان جا پاکستان دل دل پاکستان جا پاکستان. میوزک کے لیے آپ لوگ کی تالیاں پلیز گائز. گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہم کو بھی اپنے ہر مال سے پیارا لگتا ہے. دل دل پاکستان جا
جانا بڑھتی رہے یہ روشنی آ رہے یہ کارواں بھی ایسی زمین اور آسمان آپ سب کی تشریف آنے کا شکریہ. ہماری پیمنٹ دوا آپ سب کا شکریہ کہ ہر بار ہر سال آپ اپنے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور آج سارے موجود مہمان یہاں پر ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنے قومی ترانے سے. تو آپ سب مل کے ہمارے ساتھ اپنے قومی ترانے کے لیے جوش اور جذبہ چاہیے. ایک بار پاکستان پاکستان جی یہ نمبر یہ جی بڑی خوبصورت سروس دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بند ہے اور یہ چکن ہے. خان صاحب ادھر دیکھیں ادھر یہ نام بتا دیں. عدنان خان پشاور. ٹھیک ہے ان کا بھی ذرا آ جائیے سر ادھر دیکھیں. تھینک یو.